فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 پیج نمبر 75 سے۔ اگر کوئی اسلام کو قبول کرنے کے بعد کہے میں اسلامی احکام میں عمل کرنے سے آزاد ہوں، اگر چاہوں عمل کروں، اگر چاہوں عمل نہ کروں، یہ اس حکومت کی طرح ہے جو ڈیموکریسک اور آزاد ہے، اور وہ لوگ اپنی مرضی سے اس حکومت کے انتخاب میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم، رئیس جمہور اور ممبر آف پارلیمنٹ کو منتخب کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو اس پر عمل کرنے سے اور جب یہ حکومت ٹیکس لگاتی ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں دوں گا؟ اصل حکومت اور اس کے ووٹ دینے میں آزاد تھے، لہٰذا اب بھی آزاد ہیں کہ اس کے قانون پر عمل کریں یا عمل نہ کریں۔ ان باتوں کو کوئی بھی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اسلام کو قبول کرنے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام دلی اعتقاد کا نام ہے، اور طاقت کے زور پر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت اس سے کہا جائے گا نماز پڑھو، اور اگر کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا اگر اس سے کہا جائے کہ زکوٰۃ دو لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، یہ تو کوئی بھی انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے تمام احکام کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام تو قبول کر لے لیکن اس کے احکامات کو قبول نہ کرے اور اپنی مرضی کے مطابق اعمال انجام دے۔ کوئی بھی حکومت اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ انسان اس کو ووٹ دے لیکن عملی میدان میں اس حکومت کے قوانین کو قبول نہ کرے۔ اجتماعی زندگی میں بنیادی ترین اصل وظائف اور عہد و پیمان اور وعدہ وفادارانہ ہو تو اجتماعی زندگی بالکل ہی وجود نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اسلام میں احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اس کی حاکمیت اور ولایت کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام اور پیغمبر کو قبول کرنا اور اطاعت و پیروی نہ کرنے میں ظاہری تناقض پوشیدہ ہے۔ ہماری گفتگو سے یہ واضح اور روشن ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انصاف کی آنکھ سے آیات کو ملاحظہ کرے اور ان کی دلالت دہن اور ما قبل و ما بعد کو غور سے دیکھے تو قرآن کریم میں کوئی تناقض نہیں ملے گا، اور مذکورہ شعبے کی اطاعت اور آزادی میں جو تناقض ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی اسی کو صحیح کہا ہے۔ لیکن جن کے دل مریض ہیں وہ قرآن کریم کو صداقت اور انصاف سے نہیں دیکھتے۔ اگر یہ لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے تو اس وجہ سے کہ اپنی کج فکری اور منحرف نظریات کی دلائل تلاش کریں، اور اس وجہ سے کہ قرآن کی آیات کے بعض حصوں کو انتخاب کرتے ہیں اور سیاق و سباق پہلی اور بعد والی آیتوں کو نہیں دیکھتے اور قرآن کے مطابق محکمات قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ترجمہ: پس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ انہیں آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، تاکہ فساد برپا کریں اور اس خیال سے کہ انہیں اپنے مطلب پر ڈھال لیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بڑے پائے پر فائز ہیں
ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ متشابہات کی پیروی کے علاوہ آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور آیت کے ایک جملے کو اخذ کرتے ہیں اور ما قبل و ما بعد کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو قرآن مجید میں تناقض نظر آتا ہے، جیسا کہ مذکورہ شبہ میں ان لوگوں نے آیات کے ما قبل و ما بعد کو چھوڑتے ہوئے اعتراض کیا کہ پیغمبروں کی ولایت آزادی کے مخالف ہے۔ وہ آیات کی جن میں رسول اسلام کے تسلط کا انکار کیا گیا ہے وہ کفار کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھیں، جن میں کہا گیا ہے کہ رسول ان کو طاقت کے زوروں پر اسلام قبول نہ کروائیں، یعنی حضرت کفار پر تسلط نہیں رکھتے۔ در حقیقت ان آیات کے مطابق احکام الہی میں عمل کی آزادی اسلام لانے سے پہلے ہے، ورنہ تو اسلام قبول کرنے والے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اور دوسرے اسلامی احکام کی پیروی کریں، اور اس کا وظیفہ ہے کہ تمام اسلامی احکامات کی رعایت کریں۔ اسلامی اور الہی قوانین کی توہین نیز دین کی توہین یا تجاہر بفسق یعنی کھلے عام گناہوں کا مرتکب ہونا کرنے والوں کا شدت سے مقابلہ کرتی ہے۔ یہ در حقیقت جامع پر اسلامی احکام کی ولایت ہی تو ہے کہ جو ان کو موظف کرتی ہے کہ ایمان اور اسلام کے تمام لوازمات پر موید ہیں۔ وہ اسلام ہے جو خود انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے۔ نمبر 6، مذکورہ شبہ غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب تک اس شبہ کے جواب میں بحث کی گئی ہے جو قرآنی اور دینی لہجے میں تھا، اور یہ شبہ اس شخص کی زبان سے تھا جو خود مسلمان اور دیندار کہلاتا ہے، اور آیات قرآن کو دلیل بناتا ہوا یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اسلام کو الزام آور فرمان نہیں دینا چاہیے، یعنی اسلام کو لوگوں کی زندگی میں دخالت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دخالت خود اسلام کی قبول کردہ آزادی کے خلاف ہے۔ اس وقت اس اعتراض کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جو غیر مذہبی طور پر کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض میں شبہ کرنے والے کی یہ فکر ہے کہ اسلام کے الزام آور احکام اور اس کی اطاعت و پیروی کو جو ہر انسانیت سے ناسازگار اور منافی قرار دے، اگرچہ یہ شبہ چند طریقوں سے کیا گیا ہے، ہم یہاں پر بعض طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ منطق کی اصطلاح میں اختیار انسان کی فصل اور مقوم ہے، اور اسی سے جوہر انسانیت کی وجود پاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم انسان سے اختیار اور اس کی آزادی کو سلب کر لیں اور اس کو مجبور کریں تو گویا ہم اس سے انسانیت کو سلب کر رہے ہیں، اور گویا اس کو ایک حیوان کی مانند قرار دے رہے ہیں اور اس کی گردن میں لگام ڈال کر ادھر ادھر کھینچ رہے ہیں۔ لہٰذا انسان کی اہمیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو حق انتخاب دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اس کے لیے الزام آور احکام بیان نہ کرے، اور اگر اس کو پیغمبر، ائمہ اور نائبین ائمہ کی اطاعت کے لیے مجبور کرے تو اس صورت میں انسانیت کا احترام اور اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور گویا ہم اس کو حیوان کی طرح قرار دے کر ادھر ادھر لے جا رہے ہیں۔ نمبر 7، ہیوم کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اول، ہم مذکورہ اعتراض کے 2 جواب پیش کریں گے، اور چونکہ معترض کا اعتراض ہیوم کے اعتراض کی طرح ہے، ہیوم کا اعتراض یہ ہے کہ عقل نظری ہے کو درک کرتی ہے اور عقل عملی فلاں چیز ہونی چاہیے اور فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے کو درک کرتی ہے، اور چونکہ عقل نظری کا عقل عملی سے کوئی ربط نہیں ہے، لہٰذا عقل عملی کی درک شدہ چیزوں کو عقل نظری کی بنیاد قرار نہیں دی جا سکتی۔ ہیوم کا اعتراض مغربی فلاسفہ کی قابل توجہ قرار پایا، اور انہوں نے اس کو بہت سی علمی چیزوں کی بنیاد قرار دیا۔ جمہوری اسلامی ایران کے انقلاب کے بعد بہت سے مغربی دانشمندوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم اژدہا سے بدیہا کا نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایک خاص صفت رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے،
کیونکہ استحا کی درک کرنے والی عقل نظری ہے اور بایدھا کو درک کرنے والی عقل عملی ہے، جبکہ ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ہیوم کے اس اعتراض کو ماننے والے یہ کہتے ہیں لوگوں کو کسی کام پر مجبور کرنا ان کی انسانیت کے خلاف ہے، لہٰذا دین کو الزام آور احکامات پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان مختار اور آزاد ہے۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ انسان مختار ہے، لہٰذا اس کو آزاد رہنا چاہیے اور اس کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اس بنا پر انسان کے مختار ہونے سے کہ جو استحا میں سے ہے اور جس کو عقل نظری درک کرتی ہے، با ید و نبائد کے جس کو عقل عملی درک کرتی ہے کا نتیجہ لیتے ہیں، اور ان کی بنیاد یہی تناقض ہے کہ جس کو وہ خود قبول کرتے ہیں کہ استحا کے ذریعے با یدہ کا نتیجہ نکلے۔ البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر استحا کسی چیز کی علت تامہ ہو تو اس وقت اس کا نتیجہ با یدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نتیجہ ہماری بحث میں نہیں لیا جا سکتا کیونکہ انسان کا مختار ہونا اس کے مکلف ہونے کے علت تامہ نہیں ہے بلکہ اختیار تکلیف کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، اور کسی کام پر تکلیف اور اس پر مجبور کرنا یا کسی کام سے روکنا کسی خاص مصلحت یا مفسدہ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے ضمن میں کام ہوتا ہی ہے، لہٰذا کسی کام پر مجبور کرنے میں اس کی مصلحت چھپی ہوتی ہے اور کسی کام سے روکنے میں اس کا ضرر اور نقصان پوشیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، دوسرا جواب، آزادی مطلق اور لامحدود نہیں ہے۔ اگر ہم اس شبے کو مان بھی لیں اور کہیں کہ چونکہ انسان مختار ہے لہٰذا اس کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بھی حکومت انسان کے لیے الزامی احکام نافذ نہیں کر سکتی کیونکہ انسان آزاد ہے، جس طرح چاہے عمل کرے اور آزادی کا سلب کرنا ہے، اور آزادی کا سلب کرنا یا انسانیت کا سلب کرنا، لہٰذا کوئی بھی قانون قابل اعتبار نہیں ہے اور جنگلی راج اور اثر و حرج کو قبول کر لیں۔ لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ کس چیز کے الزام اجبار ہی کے ذریعے قانون ہو سکتا ہے۔ قانون اس وقت قانون ہوگا کہ جب اپنے ہمراہ الزام و اجبار لیے ہو۔ کوئی بھی محکمہ ہو، جب اس کے قوانین اور دستور العمل کو قبول کر لیا جائے تو اس کو ہر حال میں عمل کرنا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون تو قبول کر لے لیکن اگر وہ قانون اس کے نقصان کا باعث ہو تو اس پر عمل نہ کرے اور اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچے۔ اس طرح تو وہ نظام محکمہ چل ہی نہیں پائے گا اور اس محکمے کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ جب تک قانون بنانے والے کی نظر میں مفید ہے سب لوگ اس کی اطاعت کریں، یہاں تک کہ اگر اس قانون میں کوئی خامی ہو تو اس کی تلافی کرنا قانون گزار کی ذمہ داری ہے اور دوسروں کو قانون میں خامی کا بہانہ بنا کر اور اس پر عمل کرنے سے فرار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 9، حاکمیت اور انسان کے خلیفۃ اللہ عظمت کے درمیان تعارض۔ ایک دوسرا شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان قرآن کے مطابق خلیفۃ اللہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان روئے زمین پر خدا کا جانشین ہے اور خدا کی طرح عمل کرتا ہے۔ جس طرح خدا نے اس دنیا کو خلق فرمایا ہے اس طرح انسان بھی بہت سی چیزوں کو پیدا کرے، اور جس طرح خداوند عالم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے تو انسان بھی جس کے اختیار میں زمین ہے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پہلے خلافت الہی کے معنی صحیح طرح سے سمجھ لیے جائیں اور توجہ رہے کہ جس معنی میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، خداوند عالم اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا میں روئے زمین پر جانشین یعنی نمائندہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ اور جانشین بنائے گا جو زمین پر خون ریزی و فساد برپا کرے؟ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ تب اس وقت خداوند عالم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یہ مقام تمام اولاد آدم کے لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن بعض اولاد آدم کو شیطان کہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ،
اور اے رسول، جس طرح یہ کفار تمہارے دشمن ہیں، اسی طرح گویا ہم نے خود آزمائش کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ان افراد میں نہیں ہے کہ جس کو ملائکہ سجدہ کرتے۔ اس موقع پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے، جو سوکھ کر کہن کہن بولنے لگے، پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ حجر آیات 28-29۔ خلیفۃ اللہ ہونا بہت سے اہم شرائط رکھتا ہے، جن میں سے کچھ شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسما کا علم۔ ترجمہ: اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ نمبر 2، اللہ کا خلیفہ روئے زمین پر عدالت و انصاف کو جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لہٰذا وہ انسان جس کی عادت قتل و غارت اور خون ریزی ہو اور کوئی ظلم بھی کرنے سے نہ گھبراتا ہو، وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، کیا خداوند عالم ظالم ہے کہ اس کا خلیفہ اور جانشین بھی ظالم ہو؟ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں خدائی حفاظت کا اظہار کرے، نہ یہ کہ جو دو پیروں سے انسانی شکل میں چلتا ہو، وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو لوگوں کو گمراہ کرنے اور حکومت اسلامی کو درہم و برہم کرنے میں لگا ہو، وہ افراد نہ یہ کہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، بلکہ انسانی شکل میں شیطان ہیں، جن کو خداوند عالم حیوانوں سے بھی بدتر کہتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدتر خدا کے نزدیک وہ بھرے گونگے یعنی کفار ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 22۔ معترض کہتا ہے کہ انسان کی عظمت و بزرگی اس کے کردار سے ہے، اور جو چیزیں انسان کی آزادی میں مانع ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک دھوکے والا نعرہ ہے جو مغرب زمین میں لگایا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی اسے قبول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے لوازمات اور اثرات پر توجہ نہیں کی جاتی اور نعرے پر پافشاری کی جاتی ہے۔ بے شک اس نعرے کے جواب میں، کہ جس میں بہت سے اغراض و مقاصد پوشیدہ ہیں، ایک تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بعد میں اس سلسلے میں بحث کی جائے گی، لیکن اس وقت اجمالی طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کے مطلق طور پر آزاد ہونے کا مقصد کیا ہے، اور کسی محدودیت کے قائل نہ ہونے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی بھی قانون ضروری نہیں ہے؟ اس کو تو کوئی بھی عاقل انسان قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر کام میں آزاد ہے، اور جو آزاد ہے وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کی عزت بھی لوٹ سکتا ہے، لوگوں میں بدامنی بھی پھیلا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے نقصان یا ضرر خود اس نظریہ رکھنے والے کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور کیا ایسی آزادی رکھنے والوں کے درمیان زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی آزادی نامحدود نہیں ہے، اور انسان ایسا آزاد نہیں کہ جو بھی چاہے اسے انجام دے۔ اب جب کہ روشن ہو چکا ہے کہ آزادی محدود اور مشروط ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کی حدود کون معین کرے، اور آزادی کی حد کہاں تک ہے؟ اور اگر طے یہ ہو کہ ہر انسان آزادی کی حد کو معین کرے، تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی سے عمل کرے، اور یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو مطلق آزادی پر ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آزادی کی حد کو معین کرنے کے لیے ایک قانونی مرجع ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اگر کوئی قبول کرتا ہے کہ خدا ہے اور انسان کے لیے نفع و نقصان کو خود اس سے بہتر جانتا ہے، اور انسان کی زندگی سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور وہ تو صرف اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے،
تو ایسے شخص کے لیے آزادی کی حد کو بیان کرنے کے لیے خدا کے علاوہ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اعتقادی اور فکری مسائل میں کوئی تناقض نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو انسان کے لیے نفع و نقصان کو خود اس سے بہتر جانتا ہے اور بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کی بھلائی کس چیز میں ہے، لہٰذا وہ اس آزادی کی حد کو بیان کرے۔ لیکن اگر کوئی خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو، یا اگر خدا پر ایمان تو ہو لیکن اس کو آزادی کی حد معین کرنے والا نہ مانے اور یہ کہے کہ انسان خود آزادی کی حد کو معین کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہزاروں مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ تمام انسان ایک نظریے پر متفق نہیں ہو پائیں گے، اور اگر اکثریت نے آزادی کی حد کو معین کیا اور اقلیت نے اس کو قبول نہ کیا، وہ کس طرح اپنے حقوق تک پہنچ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ اگرچہ آزادی ایک خوبصورت اور دل پذیر لفظ ہے، لیکن مطلق اور لامحدود نہیں ہے، اور کوئی بھی مطلق آزادی کو قبول نہیں کر سکتا۔ چھٹی نشست، پیج نمبر 82، اسلام میں آزادی، دوسرا حصہ۔ نمبر 1، تاریخ، انسان میں تحویل اور تحول کی بنا پر ایک شبہ۔ یہ شبہ انسانی تاریخ، تمدن اور کلچر کے تحول و تبدل نیز اجتماعی نظام میں تغیر و تبدیلی کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ انسانی اجتماعی زندگی مختلف مرحلوں سے گزری ہے، اور ایک زمانے میں غلامی کا مسئلہ رائج تھا اور انسان کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی تھی کہ کمزور اور ناتواں لوگ دوسروں کی غلامی کریں اور ان کی ہر ممکن خدمت گزاری کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں انسان و خدا جیسا غلام اور آقا کے درمیان ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رائج تھا کہ بعض طاقتور لوگ مولا اور آقا اور بعض کمزور لوگ ان کے بندے اور غلام بن کر رہیں، اور انسانوں کے درمیان رابطہ بھی عبد اور آقا کے لحاظ سے سمجھا جاتا تھا۔ اس بنا پر جس طرح ضعیف اور کمزور لوگ عبد اور بندے اور ذلیل و پست سمجھے جاتے تھے، اس طرح لوگ خدا کے عبد اور بندے سمجھے جاتے تھے، اور خدا بندان کا مولا و آقا۔ آج جب بندگی اور غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس وقت کا قیاس اور معیار اس زمانے میں نہیں لانا چاہیے۔ آج انسان کسی بھی زبردستی کو قبول نہیں کرتا اور اپنے کو آقا سمجھتا ہے، نہ کہ بندہ۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بندہ ہیں اور خدا مولا۔ آج ہم خود کو اللہ کا خلیفہ مانیں، اور جو خدا کا جانشین ہو اس کو بندگی کا احساس کیسا؟ گویا خداوند عالم سے خدائی ختم ہو چکی، اور یہ حضرت اس کی مستند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چاہیں کریں۔ جس طرح کوئی حاکم کسی کو اپنا قائم مقام بنائے تو وہ اس کے تمام اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، اور اس کے کام ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان حاکم و فرما بردار کا رابطہ نہیں ہے، اور قائم مقام کے کاموں کی کوئی باز پرس نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں جبکہ ماڈرن اور جدید تمدن کا دورہ ہے اور ہماری زندگی ایک بلند مرتبے پر پہنچ چکی ہے، تو ہم بندگی اور غلامی کی زندگی کے احکام، اطاعت و فرما برداری کو قبول نہیں کر سکتے، اور آقا و مولا کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں۔ تکلیف اور اطاعت کا زمانہ پیچھے رہ گیا ہے، اور اگر قرآن میں تکالیف اور دوسرے فرمان موجود ہیں تو وہ غلامی کے زمانے کے ہیں، کیونکہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، غلامی کا زمانہ تھا، اور اسلام کا پہلا دور خدا اور رسول اور لوگوں کے درمیان رابطے کے لیے مناسب تھا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تکلیف کا طالب نہیں ہے لیکن حقوق کا طالب ہے، اور اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ اس پر کوئی فریضہ اور ذمہ داری ہے تاکہ ان کو انجام دے سکے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا اور دوسروں سے اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ خلاصہ یہ کہ جو لوگ پیغمبر، ائمہ اور ان کے جانشینوں کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، یہ 14 صدی پہلے کسی اجتماعی زندگی کا تھا، جبکہ آج کی اجتماعی زندگی بالکل بدل چکی ہے اور فرائض اور ذمہ داری کی کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تجھے یہ حق ہے کہ جس طرح بھی چاہے زندگی بسر کرے،
تجھے اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہننے کا حق ہے اور جس طرح بھی چاہے اجتماعی زندگی کو بسر کرے۔ نمبر 2، ہمارا جواب۔ ہم مذکورہ اعتراض کا جواب تکوینی اور تشریحی لحاظ سے پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے دو مقام ہیں، تکوینی مقام، تشریحی مقام۔ بعبارت دیگر مقام واقعیت اور ہست ہا یعنی ہے، اور دوسرے مقام تکلیف بایدہا یعنی ہونا چاہیے، یعنی عالم واقعات اور عالم ارزشہا یعنی قیمت اور اہمیت۔ اگرچہ مذکورہ الفاظ کے ایک ہی معنی ہیں، البتہ مختلف لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ تکوینی لحاظ سے ہماری خدا سے کیا نسبت ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کو مانتا ہی نہ ہو تو اس کی نظر میں خدا سے کوئی نسبت بے فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا پر اعتقاد رکھتا ہو یا کم سے کم یہ قبول کرتا ہو کہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے اور خدا کی خالقیت کو قبول کرتا ہے، خدا کو ماننے کا یہ سب سے کم درجہ ہے، اور اپنے کو خدا کی مخلوق جانتا ہو۔ البتہ خدا کی خالقیت پر اعتقاد رکھنے سے انسان موحد خدا کو ایک ماننے والا نہیں بنتا، لہٰذا خدا کی تکوینی اور تشریحی ربوبیت کا قائل ہونا ضروری ہے۔ توحید در خالقیت کی بنا پر کسی کا یہ کہنا کہ وہ خدا کا بندہ اور اس کا مملوک نہیں ہے، خود اس کے خداوند عالم کی خالقیت کے اعتقاد سے ٹکراتا ہے۔ توحید کا پہلا قدم اپنے کو خدا کی مخلوق تسلیم کرنا ہے، اور ہمارا وجود خدا کا عطا کردہ ہے، اور یہی وہ عبودیت ہے۔ عبد یعنی مملوک، دوسرے کی ملکیت ہونا۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے کو مسلمان اور خدا کا معتقد کہلاتا ہے لیکن اپنے کو خدا کی عبودیت اور مملوکیت نہیں مانتا، گویا اس کی گفتگو میں واضح تناقض ہے، کیونکہ خدا پر اعتقاد ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ ہم خود کو اس کی مخلوق، عبد اور مملوک سمجھیں۔ اس وجہ سے تمام مسلمان اپنی بہترین عبادت نماز میں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان کے لیے سب بہترین عظمت اور مقام خدا کا بندہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہ خدا ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی آسمانی مسجد تک کی سیر کرائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ جی ہاں، خدا کی بندگی اور اس کی عبودیت کی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں اس خوبصورت لفظ عبد اور اس کے دوسرے مشتقات کو استعمال کیا گیا ہے، اور انسان کے لیے بہترین اور بلند درجے کو عبودیت شمار کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور کچھ لوگوں سے کہے گا، اے اطمینان پانے والی جان، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، تو اس سے خوش ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 29۔ تشریحی لحاظ سے دوسرا جواب تشریحی لحاظ سے یہ ہے کہ انسان کا آزاد ہونا اور قانون ذمہ داری قبول کرنا آپس میں سازگار نہیں ہے، کہ جس کا نتیجہ وحشت، ظلم و بربریت اور اثر و ہرج ہے، اور یہ نتیجہ نکالنا کہ انسان آزاد ہے، جس طرح چاہے عمل کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے اس قانون کو ووٹ دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنے سے انکار کرے۔ ایسا تو جنگل میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں بھی حیوانوں کے عمل کرنے کے لیے خاص قوانین ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم تمدن اور مدنیت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ مدنیت کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ انسان قوانین پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری اور مسئولیت کو قبول نہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ تمدن جدید کا ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اپنے کو وحشی گری کی سب سے نیچی کھائی میں غلطاں پائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جائے کہ انسان کی فصل مقوم عقل ہے، اور عقل کا حکم یہ ہے کہ انسان ذمہ داری کو قبول کرے اور خدا امور کو انجام دینے کا مکلف سمجھے اور بعض چیزوں سے پرہیز کرے۔ لہٰذا اگر کوئی محلہ اور سڑک پر اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہنے یا لوگوں کے سامنے برہنہ آئے اور جو بھی منہ میں آئے وہ کہتا پھرے، تو اس صورت میں کیا کوئی اس کو
عاقل تصور کر سکتا ہے یا اس کو وحشی اور دیوانہ کہا جائے گا؟ اور اگر کوئی اس سے سوال کرے کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو، اب اگر اس کے جواب میں کہے کہ میں چونکہ آزاد ہوں اور آزادی مقوم انسان ہوں، لہٰذا میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہوں کروں، تو کیا کوئی انسان اس کی ان باتوں کو قبول کر سکتا ہے؟ لہٰذا چونکہ انسان کی فصل مقوم عقل ہے اور اس کا عقلی لازمہ یہ ہے کہ انسانی ذمہ داری اور قانون کو قبول کرے، کیونکہ اگر قانون نہ ہو تو مدنیت نہیں ہو سکتی، اور اگر مسئولیت اور ذمہ داری نہ ہو تو انسانیت بھی نہیں آ سکتی۔ انسان کے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تکویناً انتخاب کی قدرت رکھتا ہے، نہ کہ شرعاً قانون اور الزام آور اور امکانات کو قبول نہ کرے اور اپنی اجتماعی زندگی میں کسی حد حدود کا قائل نہ ہو۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دین کی ولایت آزادی کے مخالف ہے، کیونکہ انسان کی فصل مقوم آزادی ہے، جس سے انسان کا خدا کا جانشین ہونا لازم آتا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔